الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ، یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم جس نہج البلاغہ کے ضمن میں جس جگہ تک پہنچے تھے، جس حصے تک پہنچے تھے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ریاست کے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں مختلف علاقوں میں جنگی حالات پیدا کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ طلحہ و زبیر نے حضرت عثمان کے قتل کے بہانے امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ خلیفہ وقت، خلیفہ راشد، حجت الہی ہیں، ان کے خلاف جنگ کا ایک سامان پیدا کیا اور بصرہ کے اوپر قبضہ کر کے جنگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جب بصرہ فتح ہو گیا لشکر طلحہ و زبیر کے ہاتھوں، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام ربضہ کے مقام پہ تھے۔ امام علیہ السلام ربضہ کے مقام پہ اس لیے ٹھہر گئے کہ جب امام علیہ السلام مدینہ سے چلے اور ربضہ کے مقام پہ پہنچے تو تب ان کو خبر ملی کہ وہ لوگ بصرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے بڑے راز میں رکھا ہوا تھا اور اس کو آشکار نہیں کیا تھا کہ وہ کس علاقے کی طرف جائیں گے۔ حضرت عائشہ کا لشکر تقریباً 3000 افراد کے اوپر آہستہ آہستہ مشتمل ہو گیا۔ جب مکہ سے چلا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا تو 3000 یا اس سے زائد کے اوپر وہ مشتمل تھا۔ بصرہ کے اندر واقعات جسے جنگ جمل اصغر بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے ملاحظہ کیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے والی، حکمران اور معروف صحابی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نکالا گیا، ظلم و ستم ان پہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ حکیم بن جبلہ جیسے نجبا، ایک کلمہ ہے صفنات، غالباً وہ صفنات یعنی بکری یا اونٹ کی مانند موٹے موٹے گٹھے جس سے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے ان کے ماتھوں کے اوپر عبادات کی وجہ سے نشان تھے۔ ایسے نجبا کو انہوں نے قتل کیا۔ لہٰذا امام علیہ السلام ابھی ربضہ ہی میں تھے کہ یہ خبر ان تک پہنچ گئی، اور امام علیہ السلام نے پھر وہاں سے مصمم ارادہ کیا کہ بصرہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ امام علیہ السلام اس کے بعد ذیقار کے مقام کے اوپر منتقل ہوئے، جو بصرہ اور کوفہ کا درمیانی حصہ ہے۔ کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری والی اور حاکم تھے۔ امام علیہ السلام نے انہیں معزول کر کے قرظہ بن کعب انصاری کو وہاں کا والی اور حکمران قرار دے دیا۔ یہاں پہ ہم آئیں ذیقار کے مقام پہ، کیونکہ ذیقار کے مقام پہ امام علیہ السلام نے کامل پلاننگ کی اور کوفہ کی طرف بار بار قاصد بھیجے کہ وہاں سے لشکر کو لایا جائے، کیونکہ سب سے قریب ترین جگہ وہ کوفہ ہی تھی جہاں سے لشکر نے امام علیہ السلام کی طرف آنا تھا۔ بعض ایسے ہمارے پاس نصوص موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کو شدید غم اور دکھ اس بات کا ہوا کہ بصرہ کے اوپر ایک قبضہ کیا گیا ہے، کیونکہ کوفہ اور بصرہ عالم اسلام میں وہ علاقے تھے، مثلا جیسے بحرین تھا، یمن تھا، یمن اور بحرین کے علاوہ کوفہ اور بصرہ ایسے علاقے تھے جہاں پہ امام علیہ السلام کی بڑی حمایت موجود تھی۔ محبت کرنے والے لوگ، ان کے ایک اشارے کے اوپر قدم بڑھانے والے لوگ موجود تھے، اور یہ اہم جگہیں بھی تھیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو اس وجہ سے بہت غم اور دکھ تھا کہ ان کے اب جو شہید افراد ہوں گے سارے قریبی ہیں، وہ افراد ہیں کہ جنہیں امام علیہ السلام چاہتے ہیں، اور وہ امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور خلافت کے قائل ہیں۔ کتب میں وارد ہوا ہے کہ جب امام ذیقار میں پہنچے، کتاب الارشاد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لما نزل الامام علی، امام علی علیہ السلام بذیقار، ذیقار کے مقام کے اوپر پہنچے، اخذ البیعۃ علی من حضرہ،
تو سب سے پہلے اس علاقے میں جتنے لوگ تھے ان سے تجدید بیعت کی، ان سے بیعت لی امام علیہ السلام نے۔ ثم تکلم فاکثر من حمد للہ والثناء علیہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پھر امام علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قد جرت امور صبرنا علیہا، کہ ہمارے اوپر یہ مشکلات اور مصائب دوڑ پڑے جس کے اوپر ہم نے صبر کیا۔ وفی اعیننا القضاء، ہماری آنکھوں میں خس و خاشاک پڑا ہوا تھا۔ تسلیما لامر اللہ تعالی فیما امتحننا بہ رجاء الثواب علی ذلک، ہم اللہ تعالیٰ کے امر کے اوپر سر تسلیم خم ہو گئے اور امام علیہ السلام کے اور ثواب کی امید کے اوپر ہم نے آگے قدم بڑھایا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ذیقار کے مقام پہ امام علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے کلمات پہ غور کریں، کیونکہ جنگی حالات اختیاری طور پہ امام علیہ السلام کی طرف سے پیدا نہیں کیے گئے، بالفاظ دیگر دین اسلام میں ابتدائی مرحلے میں جنگ کا تصور نہیں ہے، جنگ ایک مجبوری کا نام ہے، اور اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ سب سے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جنگ ایک ایسی چیز ہے کسی بھی دور میں ہو، آج کے دور میں ہو، ماضی میں ہو، انسان سارے انسانی اور بشری ضابطوں کو پامال کر بیٹھتا ہے۔ لہذا آپ کلمات دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم آگے جائیں گے تو ہم جناب عمار یاسر پہ باقاعدہ تفصیلی ایک درس پڑھیں گے۔ آج ارادہ یہ تھا کہ جناب عمار یاسر کو بیان کیا جائے، لیکن ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو چونکہ طولانی ہے اور اسے شہادت جناب عمار یاسر کے ساتھ ایک جوڑ کے بیان کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم اسے جنگ صفین کے مرحلے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں تسلیما لامر اللہ تعالیٰ کہ مشکلات ہمارے اوپر آئے اور ہم اللہ کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمارا امتحان لیا ہے اور ہم اللہ کے ثواب، اس مصیبتوں کے بدلے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ وَكَانَ الصَّبْرُ عَلَيْهَا أَمْثَلَ مِنْ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمُسْلِمُونَ وَتُسْفَكَ دِمَاؤُهُمْ، کہ جس چیز کے اوپر صبر کیا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کا منتشر ہونا ہے اور ان کا مسلمانوں کا خون بہایا جانا ہے، کیونکہ عالم اسلام میں یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے جس میں باہمی طور پہ حالت جنگ میں ایک دوسرے کا قتال ہوگا۔ ہاں اس سے پہلے مسلمان سے لڑے ہیں لیکن شبہات موجود ہیں، مثلا ایک کو کافر قرار دیا گیا، جیسے جناب مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، خالد بن ولید نے ارتداد کا حکم لگایا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا، ان کی ناموس کی بے حرمتی کی، اور اس طرح سے دیگر مسائل کھڑے ہوئے۔ یہ جزوی مسائل تھے، جنگ کا عالم نہیں بنا۔ مسلمانوں میں یہ پہلی جنگ ہے کہ جو ابھی ہونے جا رہی ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ جنگ جمل کی صورت اصغر کی صورت میں ہو گئی، کیونکہ جنگ جمل دو حصوں میں تھی کہ ربضہ میں تھے تو وہاں پہ قبضہ کر لیا، بصرہ میں قبضہ ہونا آسان نہیں تھا۔ اب گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے قبضہ کیا گیا، اگرچہ تجزیہ تحلیل کی تاریخی طور پہ مزید اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن ہم نہج البلاغہ کے دائرے سے پھر نکل جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اسی ضمن میں نہج البلاغہ کے ضمن میں رہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ نحن اہل بیت النبوہ واحق الخلق بسلطان الرسالہ، کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں اور سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں حق رکھتے ہیں کہ اس رسالت کی سلطنت کے ہم حقدار ہیں۔ ومعدن الکرام التی ابتدا اللہ بہذہ الامہ، اور ہم معدن کرامت و عزت ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ پھر فرمایا کہ ھذا طلحۃ و زبیر لیس من اہل نبوہ، یہ طلحہ و زبیر وہ خاندان نبوت میں سے نہیں ہیں، ولا من ذریت الرسول، اور نہ ہی رسول کی ذریت میں سے ہیں۔ حین رأى ان اللہ قد رد علینا حقنا بعد اعصر
فلم یصبرا حولا واحدا ولا شہرا کاملا، ان دونوں نے دیکھا کہ ہمارے حق کو اللہ نے ایک مدت کے بعد ہماری طرف پلٹا دیا ہے، لیکن ان سے 1 سال کیا 1 مہینہ بھی صبر نہیں ہوا، اور یہ لوگ ماضی کے جو دبے ہوئے عناصر تھے انہی کی کوششوں کے لیے کود پڑے، یہاں تک کہ لیذھب بحقی کہ میرے حق کو یہ چھین لیں، ویفرق جماعت المسلمین عنی اور مسلمانوں کی جماعت کو مجھ سے منتشر کر دے۔ ثم دعا علیہما، پھر امام نے دونوں کے لیے بد دعا دی۔ یہ کتاب الارشاد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، آپ بھی اسے دقت سے ملاحظہ کریں۔ ہم اس سفر کو پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام دیکھیں کس طریقے سے جنگ کا خاتمہ چاہ رہے ہیں۔ 36 ہجری کو 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو خلافت ملی، تقریباً کب 35 ہجری 18 ذی الحج کو قتل ہے خلیفہ سوم کا، 22 ذی الحج کو یا 26 ذی الحج کو 35 ہجری 26 یا 24 یا 22 مختلف اعداد آئے ہیں، یعنی 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کہہ سکتے ہیں قتل خلیفہ سوم کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت پرزور طریقے سے مجبور کر کے دے دی گئی۔ اور ابھی کتنا وقت اس میں گزرا ہے کہ 1 سال مشکل سے ہی گزرا تھا کہ 36 ہجری کو یہ جنگ امام علیہ السلام کی طرف تھوپ دی گئی۔ اور زیادہ تعجب کی بات ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والے مدینہ میں موجود افراد ہیں، اور وہ افراد ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر ایک مجتہد یا مرجع شمار ہوتے تھے، کہ معاشرہ ان کی طرف رجوع کرتا تھا ان کے صحابی ہونے کی بزرگی کی وجہ سے، یا امہات المومنین ہونے کی ایک عنوان کی وجہ سے۔ اور حضرت عائشہ حج پہ گئی ہوئی تھیں، واپس آ رہی تھیں کہ ابھی کچھ سفر ہی طے کیا تھا، خبر ملی کہ امام علی علیہ السلام کو مل گئی ہے خلافت، وہاں سے مکہ واپس لوٹ گئیں۔ یعنی یہ پہلے پلان ان کا موجود تھا کہ حضرت عثمان کے بعد کس طریقے سے ہم نے حکومت کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال وہ ایک نامعلوم طریقے سے پھر مکہ سے چلے، اب راستہ نہیں پتا تھا کہ کہاں کہاں سے گزریں گے۔ امام علیہ السلام نے کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ لشکر بنا کے اور بھرپور ایک جمعیت اور افراد کو اکٹھا کر کے چل پڑے ہیں اور کسی شہر کی کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اور ادھر قبضہ کرنا ہے، تو امام ان کے پیچھے چلے، لیکن راستہ تبدیل کر کے۔ اب جب ربضہ پہنچے تو پتہ لگا وہ جس راہ سے گزر رہے تھے اس راہ کو بھی ترک کر دیا انہوں نے، اور کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے انتظار کیا کہ معلوم ہو کہ وہ کس سمت جاتے ہیں، پھر جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ بصرہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے پھر اپنا بھی سفر ذیقار کی طرف کیا، جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، کیونکہ بصرہ کے پاس تو پڑاؤ نہیں کر سکتے۔ ذیقار میں آ کے امام علیہ السلام نے پلاننگ مضبوط طریقے سے کی۔ وہاں پہ یہ آپ نے خطبہ ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فقط نقل کیا ہے، بقیہ تاریخی کتب میں واقع نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جانب سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک علمی اور زہد اور عبادت کے چہرے کی بنیاد پہ عوام الناس میں معروف شخصیت تھیں، اور اس سے پہلے خلیفہ دوم نے خوب ان کو اپنے طور پہ مختلف جگہوں کا اقتدار اور مختلف منصب دیے، یعنی لوگوں میں معروف کرنے والی اس شخصیت کو حضرت خلیفہ ثانی شخصیت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام علیہ السلام نے نہیں ہٹایا، اگرچہ اس کے اوپر گفتگو موجود ہے کہ کیا اسباب بنے۔ جو تاریخ سے پتہ لگتا ہے، مثلا تاریخ طبری، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تاریخ طبری سب سے زیادہ زہریلی ترین کتاب ہے اگر اس کو ضابطوں کے بغیر پڑھا جائے۔ اگر اس کا ایک صفحہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ہے تو 4 صفحے امام اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو پامال کرنے والے ہیں، لہذا اس کو بہت توجہ سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ طبری کو ہم اندھا دھند نہیں پڑھ سکتے، اور سب سے قدیم کتاب بھی تاریخ طبری ہے، کیونکہ طبری نے اپنے سے پہلے والی تمام سیر و تواریخ کی کتب کو جمع کیا اور اس کے اندر پھر سند کے ذریعے سے سند کے ساتھ باتوں کو لکھا۔ ہم گزشتہ درس میں سیف کی باتوں کے اوپر
تفصیلی ایک تبصرہ کر چکے ہیں کہ سیف کی ہمارے لیے احادیث قبول نہیں ہیں۔ زیادہ تر اہل بیت علیہ السلام کے مخالفت میں جو کتاب آئی ہیں وہ سیف سے ہی آئی ہیں۔ سیف اہل سنت میں بھی کذاب اور وضاع کے طور پہ معروف ہے، لہذا اسی سیف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ یہ سارا کا سارا کام عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹولہ موجود ہے، اور ہمارے ہاں صحیح سند روایت رجال کشی کی موجود ہے کہ اس کو امام علی علیہ السلام نے قتل کیا اور اس کے احباب کو بھی قتل کیا۔ اب یہاں پہ تاریخ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر ضعیف اسانید کے ساتھ اس طرح کی بعض روایات آئی ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا بھی ایک ٹولہ ان کے درمیان موجود تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ عالم اسلام تو کئی گروہوں میں تقسیم تھا، مثلا جنگ یمامہ ہوئی خلیفہ اول کے دور میں، اس کے علاوہ محمد بن مسلمہ کذاب اس کے خلاف جنگ ہوئی۔ اب یہ ٹولے بھی جزیرہ عرب میں موجود ہیں، زکوٰۃ کے نام پہ جن سے جنگ ہوئی وہ بھی جزیرہ عرب میں رہتے ہیں، جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے ہیں وہ بھی جزیرہ عرب میں رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عثمان کے حامی بنو امیہ وہ بھی جزیرہ عرب میں، ان کے مخالفین وہ بھی جزیرہ عرب میں ہیں۔ یہ یہودی اور نصارہ مسیحی یہ بھی جزیرہ عرب کے اندر ہے، اس لیے جزیرہ عرب صرف ایک ملیت کے اوپر مشتمل علاقہ نہیں ہے۔ اب یقیناً جب جنگ اور ہو رہی ہے اور پورا ملک دو حصوں میں ایک نو تقسیم ہو رہا ہے، تو پیچھے جو گروہ چھوٹے گروہ ہیں وہ تو سازشی طور پہ کسی نہ کسی گروہ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ جو بڑے گروہ ہیں جن کے ہاتھ میں پوری جنگ کی پلاننگ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا ہے، سیاسی طور کے اوپر الجھے ہیں، وہ لوگ کسی کے باتوں یا کان بھرنے کی وجہ سے وہاں میدان میں نہیں آئے۔ ان کے اپنے عزائم تھے کہ جیسے آپ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کی زبانی یہ بیان پڑھ چکے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اپنی حکومت کی راہ کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر نکل آئے تو میں تیزی سے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ خطبہ نمبر 146 امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نمبر 146 ہے نہج البلاغہ، اور مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بیان زیادہ اس لیے عربی سے ہم گریز کرتے ہوئے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ طلحہ و زبیر وہ کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے نہیں آئے میدان میں۔ عبداللہ بن سبا پر اثر نہیں تھا، وہ تو واضح طور پہ ارتداد کا شکار ہوا۔ اتنے واضح طور پہ ارتداد کا شکار ہونے والا نہ امام علی علیہ السلام کے لشکر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی طلحہ و زبیر کے لشکر کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت میں بعض متعصب، خصوصاً یہ سپہ صحابہ، لشکر جھنگوی جیسے جو فاسد تکفیری گروہ ہیں، وہ مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ سبائیہ کے پیروں ہیں۔ شیعہ کون ہیں؟ عبداللہ بن سبا کے پیروں ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے جنگ جمل کرائی، عبداللہ بن سبا نے صفین کرائی، عبداللہ بن سبا نے سب کو قتل کرایا۔ تو بعد میں آنے والے اہل سنت نے پکڑا کہ یہ تو پھر آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی صحابہ اور تابعین تھے ان میں اتنی سی بھی عقل و شعور نہیں تھا کہ وہ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ تو آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے اوپر ہی آپ ایک الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی جو علمی حلقہ ہے اہل سنت کا بھی، بالخصوص جو یونیورسٹیز کی دنیا میں محققین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو قطعاً قبول نہیں کرتے۔ جیسے ابو زہرہ کی کتاب ہے اور اچھی مذاہب کے اوپر کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر شدید تنقید کی ہے کہ جو شیعوں کے اوپر الزام تراشی کرائی جاتی ہے عبداللہ بن سبا کی طرف، جبکہ عبداللہ بن سبا کو ہمارے ہاں خود روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خود قتل کیا۔ اگرچہ مرتضی عسکری رحمۃ اللہ علیہ معروف ایک شخصیت گزری ہیں، ان کا اپنا تجزیہ تحلیل تھا کہ یہ تو ہے ہی من گھڑت شخصیت۔ اس کی بنیاد پہ آج بھی پاک و ہند میں بعض علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کاملاً میں ایک من گھڑت شخصیت ہے، جعلی شخصیت ہے جو تاریخ میں گھڑی گئی ہے، اور سیف کا نام اس میں بار بار آتا ہے، جن کے ذریعے سے یہ شخصیت گھڑی گئی اور شیعوں کو ان کی طرف نسبت دینے کے لیے گھڑی گئی۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ مرتضی عسکری صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ رجال کشی میں واضح طور پہ معتبر حدیث کے ذریعے سے
ان کا بیان آیا ہے اور دیگر ہماری کتب میں بھی بیان آیا ہے ضعیف اسانید کے ساتھ، تو یہ ایک دوسرے کو تقویت ملا کے اس کا ایک توثیق پیدا کرتی ہیں کہ اس طرح کا فرد موجود تھا، مرتد ہوا، اس کے منحرف نظریات تھے، اور وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے پیرو اور شیعہ عبداللہ بن سبا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر آپ مان لیں کہ وہ شخصیت تھیں۔ وائلہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے طویل ایک کتاب لکھی، باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس میں 150 جعلی صحابہ، اس نام سے اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن سبا کی، اور عبداللہ بن سبا پہ تو باقاعدہ انہوں نے نوشتہ لکھا اور ثابت کیا کہ ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ مرزا عسکری صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ ابن طلحہ الزبیر وہ کان بھرنے کی وجہ سے نہیں آئے تھے کسی کے۔ ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل میں مدینہ کے اندر سب سے آگے اور پیش جو شخصیات تھیں ان میں سر فہرست حضرت عائشہ اور طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 146 میں 146 میں، ان دونوں طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے لیے خلافت کا امیدوار ہے اور اسے اپنے ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ سارا کا سارا پلان کیوں بنایا انہوں نے؟ پہلے حضرت عثمان کے مقابلے میں جو بلوائی آئے ہوئے تھے، فتنہ گر آئے ہوئے تھے، ان کی راہ ہموار کی، اور اہل سنت کو تو بھری پڑھی ہیں۔ ہم نے عمر بن شبہ کی کتاب سے، تاریخ المدینہ المنورہ، قدیم ترین کتاب ہے اہل سنت، یہ واحد تاریخی کتاب ہے جسے حدیث کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، اتنا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے ہم نے اس کو تفصیلی طور پہ پڑھا کہ حضرت طلحہ کس طریقے سے انہیں ابھارا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ساری پلاننگ خلافت کو حاصل کرنا تھی۔ بعض نصوص ہیں، ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، براہ راست امام کے پاس آئے اور امام کو فرمایا کہ ہمیں آپ کہاں کس حکومت کے کن امور میں شریک کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے اس معنی میں بیعت کی نہیں، میں نے تو بیعت تم نے میرے ہاتھوں میں بیعت کی تھی اللہ اور رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے اوپر۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں دوسروں کو چھوڑ کے تمہیں امور حکومتی یا سیاسی میں شریک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو شریک ہونا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی امام ان کو اس اہل نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ پھر انہوں نے عمرے کے بہانے مکہ منتقل ہوئے کہ آپ اسے دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں نہ اپنے ساتھی کی طرف، یعنی ہر کوئی دوسرے اپنے، یعنی طلحہ زبیر کو اور زبیر طلحہ کو نہیں حکومت دلانا چاہتے، ہر کوئی اپنی خلافت کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کتاب الحبلہ میں، باب الحبلہ میں، کہ ایک سقیفہ بنی ساعدہ کی عنوان سے ایک ہی حدیث ہے بخاری میں، اس کے آغاز میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مکہ میں حضرت عمر کے دور میں طلحہ وہ خواب دیکھا کرتے تھے خلافت کے، اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے بنی تمیم، کیونکہ ان کا تعلق بنی تمیم سے تھا، جس طرح بنی تمیم والے، بنی تمیم میں سے حضرت ابوبکر کو خلافت مل گئی، مجھے بھی اس طرح خلافت مل جائے گی۔ اور یہ جب خبر پہنچی خلیفہ دوم حضرت عمر کو تو وہ ادھر ہی غضبناک ہوئے اور خطبہ دینے لگے، تو عبد الرحمن بن عوف نے انہیں روکا جو کہ مشاور تھے، کہا کہ یہاں پہ لوگ آپ کی باتوں کا الٹا مطلب لے لیں گے، سارے کے سارے بافہم لوگ تو ہیں نہیں، تو اس لیے آپ جائیں اور مدینہ میں جا کے خطبہ دیں۔ پھر ان کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے مدینہ میں جا کے پھر خطبہ دیا، اور وہ خطبے کے پھر بیان تفصیلی طور پہ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہ قدیم سے ہی وہ خلافت کو کے حقدار اپنے آپ کو قرار دیتے تھے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف کسی وسیلے سے توسل نہیں ڈھونڈتے اور نہ کوئی ذریعہ لے کے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی مقصد اللہ کی ذات نہیں ہے کہ ذریعہ عبادت ہے، جیسے خدمت ہے، ذمہ داری ہے، وظیفہ، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے دلوں میں کینہ لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے مورخین نے اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا ہے کہ اگر بالفرض اگر یہ جنگ جمل جیت جاتے تو کس کو حکومت ملتی؟ طلحہ کو یا زبیر کو؟ تو پھر لکھتے ہیں کہ جس کی طرف حضرت عائشہ ہوتی۔ حضرت عائشہ کس کی طرف تھیں؟ کیونکہ ان کا تعلق بنی تمیم سے تھا، بنی تمیم کے ناطے چچا زاد لگتے ہیں طلحہ،
دوسری طرف سے زبیر جو ہیں وہ ان کی بہن کے یعنی بہنوئی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر ان کا بھانجا ہے جسے بیٹے کی طرح وہ چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ اب ایک طرف چچا زاد اور قبیلہ ہے، اور دوسری طرف بہن کا بیٹا اور عبداللہ بن زبیر بھانجا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف رجحان ہے۔ تو پھر لکھا کہ نہیں، ایک نامحرم اور ایک محرم۔ تو حضرت عائشہ محرم کے ذریعے سے ایک اقتدار کو لینے کی طرف بڑی، بعض نے اس طرح سے تجزیہ تحلیل کیا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف رجحان رکھتی تھیں، اور صحیح بھی یہی ہے۔ انہوں نے کئی جگہوں پہ اس کا اظہار بھی کیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی طرف رجحان رکھتی ہیں، اس لیے امام علیہ السلام کے ان کلمات کے اوپر آپ دقت کیجئے۔ پھر امام فرماتے خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو ایک ان میں دوسرے کو جان ہی سے مار ڈالے گا اور ختم کر کے دم لے گا۔ دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب کہاں ہیں اجر و ثواب کے چاہنے والے، جبکہ حق کی راہیں مقرر ہو چکی ہیں اور یہ خبر انہیں پہلے سے دی جا چکی ہے۔ ہر گمراہی کے لیے حیلے بہانے ہوا کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہانہ بنایا ہے، اور ہر پیمان شکن کہ جو عہد و پیمان توڑ دیتا ہے، جیسے بیعت ایک عہد و پیمان ہے، ان دونوں نے بیعت کو توڑ دیا، تو ہر عہد و پیمان شکن اجتماع میں ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جو ماتم کی آواز پہ کان دھرے، موت کی سنائی دینے والی کی آواز سنے اور رونے والوں کے پاس پرسے کے لیے بھی جائے اور پھر عبرت بھی حاصل نہ کرے۔ یعنی میں ان لوگوں کے فتنوں کے مقابلے میں خاموشی سے بیٹھوں گا نہیں، اس فتنے کو بھرپور طریقے سے میں مقابلہ کروں گا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا، اب آئیں ذیقار کے اوپر دوبارہ پہنچتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پہ کیونکہ حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر یہی پورے لشکر کو لیے ہوئے ہیں، اگر ان تین میں سے ایک بھی رخ پھیر کے چلے جاتا ہے تو جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو جانے لگ جائیں گے۔ بالخصوص اگر حضرت عائشہ میدان میں نہ آتی جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کل کی کل جنگ کا انحصار اور کل کے کل اس پورے کے پورے ماجرے میں لوگوں کا مدد کرنا اور لوگوں کا آگے بڑھنا وہ فقط اور فقط ام المومنین کی وجہ سے تھا، کہ اگر حضرت عائشہ نہ ہوتی تو واضح طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے، اور شیعہ سنی دونوں اس متفق طور پہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہ جنگ ہوتی، نہ لوگ نکلتے، اور نہ ہی یہ ایک فتنہ برپا ہوتا۔ اور سب سے تعجب کی بات ہے اس میں بنو امیہ خاموشی سے بیٹھے سارا کھیل کھیل رہے ہیں، پشت پناہ بنو امیہ ہیں، اپنے آپ کو پیچھے پیچھے رکھا ہوا ہے، جنگ کے اندر موجود ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، سامنے انہیں کیا ہے تاکہ ان دونوں جنگوں میں امام علی علیہ السلام اگر جیت جاتے ہیں تو کمزور ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں، لشکر امیر المومنین علیہ السلام شکست کھا جاتا ہے تو حضرت عائشہ کو قابو کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ لہٰذا وہ پوری پلاننگ بنائے ہوئے تھے، اس لیے ایک تیر انہوں نے نہیں آگے بڑھ کے چلایا، ایک بندہ بنو امیہ کا آگے بڑھ کے شکار نہیں ہوا، اور بے گناہ مسلمان آپس میں 10,000 یا 15,000 سے اوپر افراد شہید ہوئے۔ ذیقار میں ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے مسئلہ یہ تھا کہ فوج نہیں بھیجی جا رہی تھی، اب ایک طرف بصرہ قبضہ ہے، ذیقار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر روز کے اخراجات بھی فوجی اخراجات بہت بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، بالآخر 2 ٹائم تو فوج نے کھانا کھانا ہی ہے، اور ریاست پہلی بیت المال کو صفایا چٹ میدان کر چکے تھے۔ یہی بصرہ کا والی جو ہے جب اس نے فرار کیا تو پھر وہ پورا کا پورا بیت المال اونٹوں پہ لے کے اس نے فرار کیا، اکیلا تو فرار کر کے مکہ نہیں پہنچا۔ یعنی حضرت عائشہ کی پوری فوج کو جو مالیات میسر آئیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ مسلمانوں کا لوٹا ہوا بصرہ اور دیگر شہروں سے لوٹا ہوا مال تھا کہ جو بنو امیہ کے حکمران لوٹ کے پہنچ گئے لے کے مکہ، اور انہوں نے اپنے طور پہ اسے پیشکش کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا کے اپنے طور پر بڑی نیکی کر کے انہوں نے یہ سارا کا سارا پیسہ ان کے حوالے کیا۔ ذیقار میں عثمان بن حنیف بھی پہنچ گئے۔ اس حوالے سے الجمل کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے غالباً، کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خرج ابن حنیف، کیونکہ ابن حنیف کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا آپ سابقہ دروس میں دیکھ چکے ہیں کہ انہیں پکڑ لیا، پکڑ کے انہیں قتل کرنے لگے، تو پھر سفارش کر کے بعض اصحاب جو ہیں
وہ پہنچ گئے حضرت عائشہ کے پاس، یہ صحابی رسول ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر قتل نہ کرو، تو قتل سے روک دیا۔ تو انہوں نے ان کو بے تحاشا مارا اور چہرے پہ تمام بال نوچ ڈالے، ان کی داڑھی کے، ان کے پلکوں کے تمام کھینچ کے بال نوچ ڈالے، خوب زد و کوب کیا۔ اور جنہوں نے کیا وہ سارے بنو امیہ والے تھے۔ طلحہ و زبیر موجود تھے، نگران وہی تھے، لیکن جنہوں نے مار کٹائی کی وہ یہ افراد تھے، اور پھر ان کو بے دردی کے ساتھ بصرہ سے باہر پھینک دیا گیا۔ لہٰذا عثمان بن حنیف چند دنوں کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ہوا بذی قار، امیر المومنین ذی قار میں موجود تھے۔ فلما نظر الیہ امیر المؤمنین، امام علی علیہ السلام نے جب دیکھا عثمان بن حنیف کی طرف، وقد نکل بہ القوم، کہ بصرہ کی جماعت نے کس بے دردی سے ان کو باہر نکال پھینکا ہے، اور جو ان کے ساتھ حال کیا ہے کہ زخموں کے نشان واضح تھے، پورے چہرہ زخمی تھا، خون رس رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کے بکا، گریا کرنے لگے امام، اور فرمایا کہ یا عثمان بعثتک شیخا الحا، کہ میں نے جب تمہیں بھیجا تھا تو تمہارے چہرے کے اوپر داڑھی تھی، ایک خوبرو، ایک پروقار شخصیت کے ساتھ تمہیں بھیجا۔ فردوک امرد الیہ، اور انہوں نے تمہیں سارے کے سارے بال اتار کے زخموں کے ساتھ چور چور کر کے میری طرف بھیج دیا ہے۔ پھر دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم انک تعلم انہم اجتروا علیک، بار الہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے تیرے برخلاف جرت کی ہے، واستحلوا حرماتک، اور تیری انہوں نے حدود کو پامال کیا ہے، تیری حرمت کو انہوں نے حلال جانا ہے۔ اللہم اقتلہم بمن قتلوا من شیعتی، کہ بار الہ جنہوں نے میرے شیعوں کو قتل کیا ہے ان کو واصل جہنم کر، قتل کر۔ وعجل لہم النقمہ بما صنعوا بخلیفتی، اور انہوں نے جو میرے خلیفہ کے ساتھ حال کیا ہے، جلد ان لوگوں کے اوپر ایک عقاب اور نقمت کو تو برسا دے۔ تو یہ عثمان بن حنیف ذی قار میں ہی تھے کہ پہنچا۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے ذی قار کے بعد زاویہ کی طرف آگے بڑھے اور وہاں پہ 4 رکعت نماز پڑھی، مٹی کے اوپر اپنے چہرے کو رکھا اور آنسوؤں سے وہ مٹی تر ہو گئی، اور پھر ایک دعا پڑھی کہ دعا لکھی ہے، اس کے آخری حصہ آپ دعا کا دیکھیں، اللہم ان ہؤلاء القوم، کہ بار الہ یہ وہ قوم ہے، قد خلعوا طاعتی، میری اطاعت کا انہوں نے لبادہ اور لباس پھینک دیا ہے، وبغوا علیہ، اور میرے خلاف انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی ہے، ونکثوا بیعتی، اور میری بیعت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اللہم احقن دماء المسلمین، بار الہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے خون بہانے کی حفاظت فرما۔ لہٰذا امام علیہ السلام ذی قار میں، اور اس کے بعد جو امام علیہ السلام مختلف جگہوں کے اوپر پلاننگ کر کے منتقل ہوئے، امام بالخصوص ذی قار میں امام نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف 3 سے 4 بندے بھیجے۔ اس کا تفصیلی بیان کتب میں ہے، کیونکہ یہ والا بہت امام علیہ السلام کے لیے ایک دردناک اور تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس پے در پے بندے بھیج رہے ہیں اور وہ برخلاف امام کے لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے بالآخر اسے معزول کیا، اور وہاں پہ پھر مالک اشتر کے ذریعے سے حالات کو کنٹرول کیا۔ امام علیہ السلام نے صعصع بن سوحان کو طلحہ، زبیر و عائشہ ان 3 کی طرف بھیجا کہ وارد ہوا ہے کہ ذی قار سے ہی بھیجا۔ صعصع بن سوحان بزرگ شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں مختصر آپ پہلے جان چکے ہیں، اور ایک خط بھیجا کہ جس میں فتنے کی طرف جو ابھارنے والی چیزیں تھیں ان سے متعلق بیان تھا کہ کس طریقے سے ایک مکاری چلی گئی ہے، سازش چلی گئی ہے، اور اس سازش میں آپ بزرگان شکار نہ ہوں، یعنی حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر ان کو سمجھایا کہ اس کا شکار نہ ہوں، اس فتنے کو نہ ابھارا جائے، جنگ نہ کی جائے، اور پھر بتایا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ بہرحال صعصع بن سوحان گئے اور وہ خبر لے کے آئے، اور ان کو واپس جب پلٹے تو یہ کہا گیا، انہوں نے خود آ کے بتایا کہ رأیت قوما ما یریدون الا قتالا،
کہ علی علیہ السلام میں ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں جو فقط اور فقط ایک کام کرنا چاہتی ہے، اور وہ ہے کہ وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ تو امام علیہ السلام اس سے بڑا رنجیدہ ہوئے، کیونکہ آخری دم تک امام علیہ السلام نہیں کرنا چاہتے تھے جنگ۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے پھر ابن عباس کو بھیجا، پیدر پہ جناب عمار کو بھیجا، پیدر پہ افراد کو بھیجا کہ جنگ نہ ہو۔ یعنی امام کی برخلاف کوئی اور، کیونکہ امام کے پاس فوج تو جمع ہونی تھی، خود امام علیہ السلام سے بڑھ کر شجاع ترین شخصیت نہ ماضی میں کبھی آئی اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی شخصیت آئی کہ ان سے بڑھ کر جنگ کے حرب و فنون کو کون جاننے والا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، لیکن مد مقابل جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہیں اور سر اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر امام علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے پیدر پہ افراد کو بھیجا، مثلا سب سے پہلے امام علیہ السلام نے ہاشم بن عتبہ کو بھیجا، ہاشم مرقال کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی جنگ صفین میں آئے گا، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا بھتیجا، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد، عمر بن سعد کا کزن، ایک شدید مخالف ہے ائمہ علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے ہے، لیکن اسی خاندان کا جو کزن ہے یعنی اس کا ہاشم مرقال، وہ امام علیہ السلام کے اعلیٰ ترین شجاع ترین افراد میں سے ہے، کہ یہ وہی شخصیت ہے کہ محمد بن ابی بکر کو لکھا کہ اگر ہاشم ہوتے تو میں تمہیں مصر کا حاکم نہ بناتا، ہاشم میں مرقال کو میں ادھر بھیجتا، کیونکہ وہ جنگی حربوں سے بھی واقف ہیں اور ایک ذرہ دشمن کو فرصت کا موقع نہ دیتے کہ وہ کسی جگہ سے آ کے حملہ کر دے۔ بہرحال ہاشم مرقال کو بھیجا اور سخت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ بھی ایک نو انہیں ناکام لوٹا دیا گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے مالک اشتر اور عمار یاسر کو بھیجا، اور یہاں پہ پھر مہلت نہیں دی گئی اور معزول کر دیا امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو، اور پھر لوگوں کو انہوں نے آگے بڑھ کے خود ابھارا، اور ایک بڑی تعداد مثلا 6,000 افراد یا 7,000 افراد امام علیہ السلام کی مدد کے لیے آ گئے، یعنی 2 برابر امام علیہ السلام کا ایک لشکر تیار ہوا۔ اب لشکر جب تیار ہوا تو اس میں امام علیہ السلام کے چند خطبات ہیں جو انہوں نے بصرہ میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک ہے خطبہ نمبر 170 نہج البلاغہ میں، خطبہ نمبر 170 کا ایک حصہ یہ اصحاب جمل کے بارے میں کہا۔ یعنی یہ کس جگہ پہ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے؟ ظاہراً یہ خطبہ بصرہ ہی کے مقام پہ جنگ سے پہلے ہے، لوگوں کو بیان کیا، امام نے ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے بیان کی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ان لوگوں نے پلان بنایا، انہوں نے میری بیعت خود کی تھی اور بیعت کے بعد توڑ دی، کیونکہ یہ بعد میں یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو علی ابن ابی طالب کی بیعت دل سے کی نہیں تھی، ہمارے سروں کے اوپر تلوار تھی، اس وجہ سے ہم نے کر لی۔ پھر تبری نے بھی لکھ دیا کہ مالک اشتر نے انہیں مجبور کیا تھا، اور اہل سنت ہر جگہ پہ صحیح سند روایتیں لے کے آتے ہیں، اور یہ ضعیف ترین روایتیں ہیں کہ جو تبری کی کتابوں میں آ گئیں، اس کو لے کے وہ یہی تجزیہ تحلیل کرتے ہیں طلحہ و زبیر نے تو مجبوراً کی تھی بیعت، انہوں نے تو اختیاراً کی نہیں تھی، جبکہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے برخلاف، کہ یہ بھی سابقہ گزر چکا ہے۔ آئیں اب آپ اس پہلو کو دیکھیں کہ اب لشکر آمنے سامنے بن رہے ہیں۔ بالآخر ابو موسیٰ اشعری کے وہ خطبہ تفصیل سے ہم نہج البلاغہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو ابو موسیٰ اشعری کی مذمت میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کو ہم تیزی سے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ مکتوب امام نے لکھا، اور اس مکتوب میں ابو موسیٰ اشعری کو بیان کیا امام علیہ السلام نے کہ اگر اسی طریقے سے تم نے دوسروں کی باتوں میں آنا ہے اور اپنے خلیفہ کی یا میری نافرمانی کرنی ہے تو میری آنکھوں سے تم دور ہو جاؤ۔ امام علیہ السلام کا یہ جو مکتوب ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اسے اور نصیحت بھی کی ابو موسیٰ اشعری کو کہ اس کے علاوہ بھی ایک اور مکتوب ہے، سب سے آخری مکتوب نہج البلاغہ چونکہ 3 حصوں میں ہے، ایک حصہ خطبات ہے، دوسرا حصہ مکتوب ہے اور تیسرا حصہ حکمات قصار۔
مکتوبات میں جو سب سے آخری مکتوب ہے وہ بھی ابو موسیٰ، آخری سے پہلے 78 نمبر، ٹوٹل 79 مکتوبات ہیں یعنی خطوط ہیں، 79 نمبر کیا ہے وہ بھی ابو موسیٰ اشعری کو ہے، لیکن وہ کسی اور حوالے سے نصیحت ہے۔ یہاں پہ جو آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ جو ابھی ہم حالات پڑھ رہے ہیں کہ ذیقار میں امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور وہ ظاہری طور پہ عامل کوفہ کا ابو موسیٰ اشعری تھا، تو امام کو جب خبر ملی کہ جنگ کوفہ، اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں نہیں یہ اٹھایا جا رہا اور میری باقاعدہ طور پہ مخالفت کی جا رہی ہے، تو امام نے یہ مکتوب لکھا۔ میں مکتوب کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے طے ہو جائے کہ امام ذیقار میں آخر کیوں اتنی دیر منتظر ہیں، کیوں امام کو اتنے عرصہ لگ رہا ہے، کیوں آگے پیش قدمی نہیں کر پا رہے۔ تو کوفہ میں جو والی تھا اس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے نام، مکتوب نمبر 63 ہے، یہ مکتوب نمبر 63۔ اس میں امام فرماتے ہیں مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے جہاد کے لیے تو دامن گردان لو، یعنی کمر کس لو، دامن گردان لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ۔ یعنی امام نے وہ جو گھر قرار دی ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کا یہ بیان اہل سنت کتب میں، حدیث اور دیگر تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ اگر وہ اب امام کا خط پہنچ گیا، امام نے حکم دیا کہ لوگوں کو ابھارو کہ میرے لیے نکلیں اور پہنچے اس جنگ کے لیے، تو وہ لوگوں کو کس طرح سے ابو موسیٰ اشعری خطاب کر رہا ہے کہ اگر اے لوگو دنیا چاہتے ہو تو گھروں میں بیٹھے رہو، آخرت چاہتے ہو تو گھروں میں بیٹھے رہو، ہم تو ایک مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خون بہانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین مت کرو۔ اس طرح کے بیانات ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے جاری تھے۔ لہٰذا امام نے پھر فرمایا کہ اپنے بل سے باہر نکل آؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے، اگر تمہارے نزدیک حق میرے ساتھ ہے تو پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ دعوت دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اگر بودا پن دکھانا ہے، اگر یہی بزدلی دکھانی ہے اور سستی اور کاہلی دکھانی ہے، بودا پن دکھانا ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم تم کو گھیر گھار کر تم لوگ لائے جاؤ گے، خواہ کہیں پہ بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ابھی تم بچ گئے تو سو بچ گئے، برے طریقے سے گھیر گھار کے لائے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دوغلی کی وجہ سے، دوغلی پالیسی یا دو عملی کی وجہ سے بخلا اور گھبرا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار و پود بکھر جائے گا۔ یعنی یہ جو تمہارا عزت اور ایک شخصیت کا روب معاشرے میں قائم ہے ظاہری طور پہ، یہ سب کی سب چیزیں بکھر کے رہ جائیں گی۔ اشارہ تھا شام کے فتنے کی طرف، ادھر سے جب آئے گا تو مسلمانوں کا مال بھی لوٹیں گے، خون بھی بہائیں گے اور اپنے حاکم لا کے ٹھہرائیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اس طرح سے حکومت ملی رہ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا اور سامنے سے بھی اسی طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پہ بہرحال سوار ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ تم اتنی سی بات کہہ کے گھر چلے جاؤ اور یہ فتنے اسی طرح سے دب جائیں، نہیں، تمہیں حوصلہ دکھا کے آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہٰذا یعنی یہ سختیاں ہمیں اٹھانے پڑیں گی تب یہ فتنہ کنٹرول ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پہ قابو حاصل کرو اور اپنے حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو۔ یعنی اس راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمتوں، برکتوں کے اور نعمتوں کے خزانے رکھے ہیں، کیونکہ امام کا ایک خطبہ جہاد انشاءاللہ کسی مناسبت سے پڑھیں گے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں کھولتا۔ لہذا امام فرماتے ہیں اپنا حظ و نصیب لے لو، یہ تو ایک دسترخوان بچھا ہے راہ الہی میں، جس نے جتنا سمیٹ لیا سو سمیٹ لیا۔
اور اگر یہ ناگوار ہے تمہیں یہ باتیں اور یہ محاذ اور میرا ساتھ دینا، میرے لیے لوگوں کو ابھارنا، یہ سب چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں تو ادھر دفع ہو جاؤ جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت ہے۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کے نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی تو نہیں پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں۔ اللہ کی قسم یہ حق پرستوں کا صحیح اقدام ہے، یعنی جو ہم کر رہے ہیں یہ حق پرستوں کا اقدام ہے، اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ والسلام۔ یہ امام علی علیہ السلام کا ابو موسیٰ اشعری کو خط تھا کہ جو آپ نے آج ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کو، پھر امام علیہ السلام جن قاصد کو بھیجتے تھے وہ سارے ایک قسم کے جنگی کمانڈرز ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے کہ جنگوں کے کمانڈرز امام کے کیسے رہے، کیونکہ ہم 2-3 نام تو جانتے ہیں، مالک اشتر ہیں، عمار ہیں، محمد ابن حنفیہ ہیں، بقیہ کے نام ہمارے سامنے نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ کے ہم نام دیکھیں گے۔ جنگ جمل میں اصحاب خاص امام علیہ السلام کے شہید نہیں ہوئے، لیکن جنگ صفین میں کوئی بچا نہیں، تقریباً سارے کے سارے اصحاب خاص شہید ہو گئے، اس لیے جنگ صفین بڑی دردناک ایک جنگ ہے۔ امام علیہ السلام اب ذیقار میں بہرحال فوج پہنچ گئی، کیونکہ جب ابو موسیٰ اشعری کو ہٹا دیا اور مالک اشتر وہاں سے اور عمار یاسر فوج لے آئے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عمار یاسر جنگی ایک فرد ہیں، جنگ کے مجاہد ہیں۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ فوجی مزاج، بعض ہوتے ہیں فقیہ، بعض ہوتے ہیں عبادت گزار، بعض عوام الناس میں سے ہوتے ہیں، مختلف پیشے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ عمار یاسر شروع سے ہی فوجی ہیں، مالک اشتر اور عمار یاسر بالخصوص ایک فوجی کردار ہے، لیکن دونوں کی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی ہے کہ جو بقیہ مزاجوں کے ساتھ نہیں، یعنی اس مزاج کے افراد کے اندر یہ دوسری خصوصیت نہیں پائی جاتی، اور وہ کیا ہے؟ کمال کے عبادت گزار ہیں۔ اس لیے آپ جنگ صفین میں جناب عمار یاسر کی انشاءاللہ کلمات آئیں گے کہ جو ہماری کتب میں وارد ہوئے ہیں کہ ان کی دعا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کئی مقامات پہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے اس جنگ کے ماورا میرا فقط ایک ہدف ہے، اور وہ تیری ذات کو راضی کرنا ہے، ایک ذرہ کوئی اور میرا ہدف نہیں ہے۔ میں اگر کچھ کرنا چاہتا ہوں تو وہ صرف تیری ذات کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات کو راضی کرنے کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہوں۔ جیسے انتہائی عبادت گزار تھے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب امام علیہ السلام جب جنگ کے لیے انہوں نے آگے اقدام کیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اقدام کیا۔ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم اب ہمارا کم رہ گیا، ہم اگلے درس میں دیکھیں گے امام نے صف بندی کیسے کی، لیکن ایک واقعہ اس زمرے میں ہم پڑھ لیں کہ اس واقعے کو دوبارہ بھی آپ کے سامنے دہرایا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے جب صفیں آپس میں بچھ گئیں، کیونکہ 5 حصے ہوتے تھے لشکر کے، تب جنگیں لڑی ایسے جاتی تھی، جیسے آج کے دور میں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو دونوں طرف ایک ہی ٹرکس استعمال کی جاتی ہیں۔ ہاں اس ٹرکس کے اندر جزوی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو جنگیں لڑی جاتی ہیں دنیا کے اندر، جیسے ابھی یہ ایران عراق جنگ ہوئی، دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے جنگیں ہوئیں، تو وہ جنگوں کا طور طریقہ ایسے ہوتا تھا۔ اب علاقہ قبضے میں آ گیا، اب جب علاقہ قبضے میں آ گیا آپ کیسے اسے چھڑائیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ قم ہے، اس قم کے اندر قبضہ ہو گیا، اب جب قبضہ ہو گیا ان کے پاس بھاری ایک مشینری تو موجود ہے، ٹینک ہیں، بھاری توپیں ہیں، توپیں جو 30 سے 40 کلومیٹر دور تک مار گرانے والی ہیں، ٹینک کا گولہ ہے، سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں جو حد اقل 2 کلومیٹر تک بندے کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض بم ہیں حرارتی، اسے مثلا کہتے ہیں، دیگر نام ہے، 8 کلومیٹر وہ تعاقب کرتا ہے گرم چیز کا، وہ کمپیوٹرائزڈ کر کے جس شے کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں وہ اسی کے پیچھے جائے گا۔ مثلا اگر ایک روشنی ہے، ایک لوہا ہے، جس کے ساتھ اس کا انہوں نے کمپیوٹر فٹ کر دیا، وہ جہاں جہاں چیز جائے گی وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے، تو یہ 8 کلومیٹر تک وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ اور مثلا پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دوربینوں سے بھی نہیں وہ نظر آئے گا بندہ چھپا ہوا، گولے کے
جتنا گولا ہے اتنا ایک سوراخ ہے، اب ادھر سے اس نے چل پڑنا ہے، اب آپ کی گاڑی جہاں جا رہی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور جا کے اسے لگے گا۔ اب آپ ایسے میں ایک شہر سے کس طرح دفاع کریں گے؟ تو اس کے لیے جو فوجی مختلف ٹرکس ہیں، اب کئی ٹرکس ہیں اس میں جو عمومی طور پہ جنگوں میں اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگی ٹرکس ہوتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں جنگی ٹرک اس طرح سے تھی کہ 5 حصے عموماً کیے جاتے تھے۔ ایک قلب ہوتا تھا، قلب میں وہ شخصیت ہے، اساسی شخصیت، جیسے امام علی علیہ السلام وہ قلب میں رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قلب میں پورے لشکر کے درمیان میں۔ ایک ہوتا تھا میمنہ اور ایک ہوتا تھا میسرہ، ایک دائیں طرف لشکر ہوتا تھا، ایک بائیں طرف لشکر ہوتا تھا، اور ایک ہوتا تھا عقب میں پیچھے کی جانب سے حفاظت کرنے والا، اور ایک کو ایک اور طرف مثلا مدد کے لیے رکھ سکتے تھے، کیونکہ یہ 3 تو حفاظت کے لیے ہو گئے جو قلب کی حفاظت کریں گے۔ درمیان سے جو ہے وہ انسٹرکشنز دی جاتی تھی، اور پھر ہر ایک کا لیڈر بنا دیتے تھے۔ میمنہ کا ایک سپہ سالار بناتے تھے، سردار اور لیڈر، اس کے مطابق جنگ آگے جائے گی، ایک میسرہ کا اور ایک پیچھے والے کا۔ ان سب کی پر جو ہیڈ ہے وہ قلب میں موجود ہوا کرتا تھا۔ جنگ احد بھی اسی طریقے سے ہوئی، اور کوشش کرتے تھے کہ پیچھے والے حصے کو سیو کریں، کیونکہ جس طرح آگے 2 حصے ہیں پیچھے بھی 2 حصے بنتے ہیں، تو وہ ایک سائڈ کو سیو کرتے تھے پہاڑ کی آڑ لے کے، یا اسی طریقے سے کوئی خندق کھود کے، جیسے کربلا میں بھی اسی طریقے سے کیا گیا کہ پیچھے امام حسین علیہ السلام نے بہت بڑی خندق کھود دی کہ پیچھے سے آیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا جب پیچھے سے نہیں آیا جا سکتا تھا، یعنی پورے اس کے آگے، مثلا اگر یہ خیمے ہیں جیسے میرے سامنے، تو پیچھے دائیں سے پوری گولائی میں بائیں تک انہوں نے خندق کھود دی۔ جہاں پہ خندق ضعیف تھی مثلا بائیں حصے پہ، کیونکہ یہ ساری کی ساری جنگ بائیں حصے پہ زیادہ ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر خندق کھود کے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی وہاں پہ، اس لیے ادھر سے تو آنے کی توقع نہیں تھی۔ اب سارا کا سارا لشکر سامنے تھا کربلا میں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی آج کی جدید جنگیں بھی جب ہوتی ہیں، اس کی ٹریکس اس حوالے سے وہ تقریباً یکساں ہوتی ہیں، اندر ہی اندر پھر مختلف طریقوں سے پھر وہ پلاننگ کریں گے جو تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک وہ ہمارے پاس معلومات ہیں، جنگی معلومات، کہ جو یکساں طور پہ سب کے علم میں ہے، جو فوجی صلاحیت کے مالک ہیں، جنہوں نے بھی فوج بنائی ہوئی ہے، اور ایک تجربات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت زمینی جنگ کے تجربات میں قوت مقاومت تشیع بہت بڑا تجربہ رکھتی ہے، یعنی اس کا جو تجربہ ہے تقریباً 16 سالہ ہے، اور اتنا تجربہ کسی بھی ملک کی فوج کے پاس نہیں موجود، اس لیے یہ ایک مثبت پوائنٹ ہے۔ اور یہی تجربہ ہے کہ جو بھرپور طریقے سے حرم اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے جو جنگ ہوئی ہے اس میں استعمال کیا گیا۔ مثلا اب آپ یہ دیکھیں کہ قم ایک ہے وہ محاصرے میں ہے، تو اب آپ لشکر لے کے آئیں گے، تو لشکر جہاں سے بھی آپ لے کے آئیں گے اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے 30-40 کلومیٹر پہلے آپ کو مارا جائے گا۔ اب ایسا تو وہ نہیں کرے گا، جس کے پاس بھی شہر ہو وہ شہر کے اندر تنصیبات نہیں لگائے گا، کیونکہ شہر کے اندر تنصیبات لگانا اپنے آپ کو خود حملے کی زد میں لانا ہے، لہٰذا وہ شہر سے 50, 60 یا 100 کلومیٹر باہر نکلے گا، اور 50, 60 یا 100 کلومیٹر کے درمیان کئی جگہوں کے اوپر مشکلات کھڑی کرنے کے لیے ایک فوجی تنصیبات کرے گا۔ لہٰذا آپ یہ کہہ لیں کہ اب جب جنگ ہوگی پہلے حصے کو توڑا، دوسرے حصے کو توڑا، پھر آپ شہر میں پہنچے، پھر شہر میں جتنی بلڈنگز ہیں آپ کی بڑی بڑی، اس کے اندر آپ نے سنائپر گنے کے ساتھ بندے بٹھائے ہوئے ہیں، توپیں لگائی ہوئی ہیں، بمب نیچے بچھائے ہوئے ہیں، اس لیے آسان نہیں ہے۔ شہری جو اندرونی جنگ ہے وہ بیرونی جنگ سے سختر ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا کون اپنا کون دوسرا، کیونکہ فوجی لباس عموماً سب کے یکساں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اب مثلا دشمن اس قم کو فتح کرنا ہے بالفرض، تو ایک ہوگی بڑے اسلحہ، بڑے اسلحے کو وہ مثلا 10 کلومیٹر، مثلا ایک جگہ پہ انہوں نے دشمن بیٹھا ہوا ہے 100-200 کی تعداد میں یا 1000 کی تعداد میں، اور سارا اس نے علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ اب اس کی طرف جب پیش قدمی کرنی ہے تو وہ تقریباً اس دشمن سے فاصلے میں 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ مثال کے طور پہ
تنصیبات کریں گے، توپیں لگائیں گے یا اسی طریقے سے ٹینک رکھیں گے، اور ایک درمیان میں پھر بعض لگائیں گے، یعنی درمیان میں عموماً بنایا جاتا ہے کچن وغیرہ ہو گیا، سامان پہنچانے کا سارا اسلحہ وغیرہ ہو گیا، ڈیپو ٹائپ درمیان میں بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے کی فوج ہے وہ کلیشنکوف بردار ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے اور دیگر بھی ہوں گے، اس لیے یہ فقط انسان نہ سمجھے کہ صرف اگر کلیشنکوف بردار بن جائے تو جنگ ہو جاتی ہے۔ کسی دور میں اس طرح جنگ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں پہ وہ بندہ موجود ہے بالآخر اس نے کھانا تو کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے کچن والا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اسے مریضوں کے لیے چاہیے کہ کوئی اس کے زخمیوں کی مدد کرے، اس لیے ڈاکٹر بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ ان دونوں کی ذمہ داریاں سخت ترین ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب پیچھے سے بمبارمنٹ کی جاتی ہے کئی کلومیٹر دور سے، اور ان لوگوں کو مصروف کیا جاتا ہے اس میں، اور جب انہیں مصروف کیا جاتا ہے تو یہ جو سب سے آگے افراد ہیں یہ کلیشنکوف بردار اس میں پھر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہو کے پھر اندر لڑائی لڑتے ہیں۔ وہ پیچھے سے مسلسل گولہ باری کر کے انہیں مصروف رکھتے ہیں، اور یہ پھر اندر گھس کے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے حصے کو کور کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اب یہ ٹرکس ہیں جنگی ٹرکس آج کے دور کی۔ اسی طرح اس دور کی جنگی ٹرکس ہیں کہ اب آمنے سامنے لشکر ہو گئے۔ لشکروں میں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ آمنے سامنے ہونے کے لیے آغاز میں رجز پڑھتے ہوئے افراد آتے تھے، اور جو بہادر ہوتے تھے ایک دوسرے سے قتال کرتے تھے، جیسے کہ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجے تو مشرکین مکہ نے کہا، سرداران نے کہا کہ رسول انصاف نہیں کیا، ہم تو اپنے اعلیٰ ترین افراد لے کے آئے ہیں، تم نے کسی اور کو ہمارے مقابلے میں بھیج دیا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے سب سے محبوب ترین بندوں کو بھیجا، جناب حمزہ، جناب حارث جو کہ چچا تھے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے مقابلے کے بھیجے۔ اسی طریقے سے جنگ جمل میں بھی تھا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر آمنے سامنے ہو گیا، کامل سکوت چھایا ہوا تھا، وہ صفیں بچھی ہوئی تھیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری ان کے اوپر حجت کون تمام کرے گا؟ تو بالکل سناٹا پورے کے پورے ماحول میں چھایا ہوا۔ عموماً جنگوں میں جو ابھی میں نے ڈاکٹر حضرات جیسے آج کے دور میں کہا ہے کہ زخمیوں کی جراحی کا کام کرتے تھے، فرسٹ ایڈ انہیں دیتے تھے، اس دور میں خواتین کیا کرتی تھیں۔ انشاءاللہ تعالی جناب ہمارے یاسر کے حالات میں آئے گا ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، کہ ہمارے یہاں دلائل الامامہ میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ 13 خواتین امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی۔ مفضل بن عمر سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یا امام وہ 13 کیا کریں گی، یعنی امام علیہ السلام ان سے کیا مدد لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ زخمیوں کی جراحی یعنی فرسٹ ایڈ کا کام کریں گی اور مریضوں کی تیمارداری کریں گی جیسا رسول اللہ کے دور میں کرتی ہیں۔ ان 13 میں سے 9 کے نام مفضل نے کہا کہ ان کے نام کیا ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بیان کیے، 9 کے نام بیان کیے، 9 میں سے ایک سمیہ ہیں۔ بڑی بے دردی سے جناب سمیہ کو ابو جہل لعین نے شہید کیا، کہ ان کے پکڑا اور کئی دن انہیں باندھے رکھا، اور پھر ایک چھوٹا سا حربہ، اسے کہتے ہیں حربتن، ایک لوہے کا آلہ ہوتا ہے، سامنے سے نیزے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے، جنگوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ان کی آگے شرمگاہ میں مار مار کے اس نے جناب سمیہ کو اس طریقے سے شہید کیا۔ اتنی بے دردی سے مارا کہ اسلام کی یہ پہلی شہیدہ پھر ایک عظمت کی بلندیوں پہ آئیں۔ یہ دوبارہ روایات کے مطابق رجعت میں امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دیں گی، سمیہ کا نام ان میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ اسی طرح سے جنگوں میں خواتین ہوتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام کے اس لشکر میں بھی خواتین کا سراغ ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال اب صفیں بچھی ہوئی ہیں، خاموشی طاری ہے، اور امام علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے فرمایا کہ کون ہے کہ جو حجت تمام کرے گا؟ پوچھا حجت تمام کرنے کا کیا طریقہ کار؟ کہا کہ پرچم لے کے جائے، قرآن ان کے سامنے کھول کے پڑھے، اور قرآن کھول کے پڑھ کے قرآن کے ذریعے دعوت دے صلح کی، قرآن کے ذریعے دعوت دے امن و امان کی۔
تو اب سب کو یہ معلوم تھا کہ سامنے تو بڑے بے رحم افراد موجود ہیں، لہذا تبری نے اس واقعے کو نقل کیا، تبری کے جس میں مشکل سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر کہ جو جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا، شہید ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب بالکل ایک سناٹا چھا گیا، خاموشی۔ امام نے دوسری دفعہ تکرار کیا تو ایک جوان کھڑا ہوا، تازہ جوان، یعنی 21-22 سالہ جوان، عربی اگر تعبیر کو ہم عمر میں ڈھال کے ایک احتمال دے سکیں تو 20-22 سالہ جوان۔ تو اس نے کہا کہ یا امام میں جاؤں گا۔ امام کو اس کی جوانی پہ رشک بھی آیا، پھر تقاضا کیا، بعض کتب میں آیا، پھر وہ جوان کھڑا ہو گیا، قرآن کو اپنے گلے میں لٹکایا، لیا پرچم اور وسط میدان میں آ گیا اور ان کو پکار کے کہا کہ آؤ قرآن کے اوپر ہم بات چیت کریں۔ اس نے قرآن پڑھ کے سنانے لگا، اور ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ ہزاروں تیروں نے اس کا استقبال کیا اور وہ اسی ٹائم پہ تیروں کی زد میں آ کے شہید ہو گیا۔ تبری نے جو واقعہ ذکر کیا میں تیزی سے آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور شیعہ کتب سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے پڑھیں گے۔ قرآن اٹھانے کا حکم، یہ اردو ہمارے پاس جو نسخہ ہے تاریخ تبری کا، جلد سوم حصہ دوم، اس کا صفحہ ہے 126، 126 نمبر صفحہ ہے، کیونکہ یہ نیٹ پہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ میں بھی یہ موجود ہے تبری موبائل ایپ میں، لہٰذا آپ جلد سوم، اس کے 2 حصے ہیں، جلد حصہ اول حضرت عثمان پہ، حصہ دوم امام علی علیہ السلام پہ۔ حصہ دوم کا آپ نے 126 نمبر نکالنا، اس میں ہے کہ قرآن اٹھانے کا حکم۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کے فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے؟ یہ میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے، جو مترجم ہے، اور ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اس مترجم نے بہت زیادہ تعصب دکھایا ہے اس ترجمے میں، یہاں تک کہ کئی جگہوں پہ اہانت کی حد تک آیا، مالک اشتر، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اہانت تک آیا، اور بعض جگہوں پہ خیانت بھی کی ہے ترجموں میں، کہ ہم نے وہ مورد خیانت بھی پکڑے کہ عربی میں کچھ تھا اور اس نے ترجمہ کچھ کیا ہوا تھا۔ لہٰذا بہرحال اس کا یہ ترجمہ بھی انہی کی طرف سے ہے جو مترجم ہے اس کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اٹھا کے فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے، امام نے فرمایا، اور انہیں قرآن پہ چلنے کی دعوت دے، یعنی جائے فریقین کے درمیان میدان میں کھڑا ہو اور قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔ اگر اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن کو لے لے، اور اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دے تو دانتوں سے تھام لے۔ ایک جوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جوان کا لفظ تمام کتب میں آیا، کوئی اور نہیں کھڑا ہوا، ایک جوان کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خواہش تھی کوئی اور شخص اس کو انجام دے، یہ تبری میں لکھا ہوا ہے۔ امام اس کی جوانی پہ رشک آیا کہ تازہ جوان ہے، اس کی ازدواجی زندگی بھی بسر ہونی ہے، زندگی کے دن کاٹے، تو خواہش تھی کوئی اور شخص اس کو انجام دے، اس لیے آپ تمام لشکر میں خود گھومے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، پورے لشکر میں یہ جا کے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو یہ جا کے عمل انجام دے، اور ہر ایک کے سامنے یہ بات پیش کی، لیکن اس جوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، نوجوان سے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو، اور ان سے کہو کہ یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ ادھر ہمارے لیے بڑے نصیحت آمیز بعض پہلو ہیں۔ انسان کو اپنی جوانی ہی امام کے لیے پیش کرنے پڑے گی، اور جب امام اس کی جوانی کو بچانا چاہ رہے ہیں زندگی کو، لیکن وہ اپنے آپ کو فدا کرنا چاہ رہا ہے، فداکاری دکھانا چاہ رہا ہے، پھر امام اسے بھیجیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں بھیجیں گے، بھیجیں گے امام اسے، اور پھر معجزہ نہیں ہوگا، شہید بھی ہوگا ادھر، وہ زخم بھی لگیں گے، وہ درد بھی اٹھائے گا اور شہید بھی ہوگا۔ لہذا امام نے فرمایا کہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پہ حملہ کر دیا، قرآن اس کے ہاتھوں میں تھا تو انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیا، حتیٰ کہ یہ نوجوان شہید کر دیا گیا۔ اس پر امام علی علیہ السلام نے جب وہ جوان شہید ہوا تو کتب میں آیا، انشاءاللہ اگلی
درس میں پڑھیں گے تو اس کی والدہ ادھر ہی موجود تھی، تو اس نے حضرت عائشہ کو ام المومنین کہہ کے خطاب کر کے ایک مرثیہ پڑھا کہ تم کیسی ماں ہو امت کی کہ اپنے ہی فرزندوں کو خود میں نہاتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلمات اس کے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے لیے جنگ حلال ہو گئی ہے، تم ان سے جنگ کرو۔ اس روز 70 آدمی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے مارے گئے، یعنی حضرت عائشہ کا اونٹ جو تھا اسے چھوڑتے ہی نہیں تھے وہ لوگ۔ جب اونٹ کی کونچیں کٹ گئیں اور لوگوں کو شکست ہوئی تو حضرت طلحہ کے ایک تیر آ کے لگا جس سے وہ شہید ہوئے۔ زہری کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے تیر مارنے والا مروان تھا۔ کہ یہ انشاءاللہ تعالی بقیہ جنگ جمل کا حصہ کہ آغاز کا پہلو آپ نے مطالعہ کیا، بقیہ کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔